السلام علیکم، زیڈ جی اسلامک نالج میں خوش آمدید۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں تمام اہم معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نکاح کی مکمل تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ ان کی تاریخ پیدائش، سن نکاح، نکاح کے وقت عمر، مہر، عدد مرویات، ان کی کل عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا، اور اس کے علاوہ دیگر تمام اہم معلومات آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ چونکہ بعض دفعہ تاریخ میں شدید اختلاف اور مختلف اقوال آئے ہیں، تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ صرف مشہور اور راجح قول کو اختیار کریں۔ اس لیے اس ویڈیو بنانے میں کافی محنت ہوئی اور مختلف کتابوں اور فتاوی کی طرف مراجعات کرنی پڑی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام ان کی ترتیب نکاح کے مطابق کیے ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ بنت صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت صفیہ بنت حیی، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں تفصیل بیان کیجیے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بالاجماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور پہلی مسلمان ہے۔ سن 555 عیسوی میں آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی اور نبوت سے 15 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ ایک بیوہ خاتون تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد عتیق سے ہوا اور عتیق کے انتقال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نقل نہیں کی۔ آپ کی کل عمر 65 سال تھی اور سن 10 نبوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 25 سال رہی۔ آپ مکہ مکرمہ میں مقام جحون میں مدفون ہیں۔ آپ کے بطن مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن اور 2 لڑکے پیدا ہوئے، قاسم اور عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے کچھ ہی روز بعد سن 10 نبوی میں آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 50 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی ایک بیوہ عورت تھی۔ آپ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر سے ہوا۔ سکران کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ کا مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صرف 5 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ آپ کی کل عمر 72 سال تھی۔ ماہ ذی الحجہ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اخیر زمانے خلافت میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کے بارے میں صحیح اور مستند قول معلوم نہیں ہو سکا۔
آپ رضی اللہ عنہ 14 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت 614 عیسوی کو ہوئی۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے بعد یا متصل ماہ شوال 10 نبوی میں آپ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور ہجرت کے 7-8 ماہ بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی ہوئی، اور اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بوقت نکاح 50 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کنواری تھی۔ آپ کا مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ آپ کی مرویات کی تعداد 2210 ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کل عمر 66 سال تھی۔ شوال سن 57 ہجری میں وفات پائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت 605 عیسوی کو ہوئی اور آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ہجری کو ہوا۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 22 سال تھی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ آپ کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سہمی کے ساتھ ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد خنیس کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کا مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 روایات نقل کی۔ آپ کی کل عمر 60 سال تھی۔ 45 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ مروان بن حکم نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 8 سال رہی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت 595 عیسوی کو ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح 3 یا 4 ہجری کو ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی۔ آپ بھی ایک بیوہ خاتون تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ 3 ہجری میں عبداللہ بن جحش غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ 400 درہم آپ کا مہر مقرر ہوا۔ آپ نے چند احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ آپ کی کل عمر 30 سال تھی۔ سن 4 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف چند ماہ ہی رہے۔ 3 ہجری والے قول کے مطابق آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 8 ماہ رہے، اور اگر 4 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا تو صرف 3 ماہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے اور آپ کو جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت 602 عیسوی کو ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح 4 ہجری کو ہوا۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 26 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی۔ آپ ایک بیوہ خاتون تھی۔ میرا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا۔ ابو سلمہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں بازو پر ایک زخم آیا، اسی زخم سے 8 جمادی الاخر 4 ہجری میں انتقال کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کو مہر میں کچھ سامان دیا گیا جس کی کل قیمت 10 درہم تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 378 روایات نقل کی۔ آپ کی کل عمر 84 سال تھی۔ سن 62 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 سال سے زائد رہی۔ آپ کو جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت 592 عیسوی کو ہوئی اور آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 ہجری کو ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 35 سال جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ کے متبنہ اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے عقد میں تھی۔ ان سے طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ولیمے کا خاص اہتمام فرمایا، ایک بکری ذبح فرمائی اور لوگوں کو مدعو کیا اور پیٹ بھر کر لوگوں کو گوشت اور روٹی کھلائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 روایات نقل کی۔ آپ کی کل عمر 53 سال تھی۔ سن 20 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال کا عرصہ گزارا۔ جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار سردار بنی المستلق کی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت 608 عیسوی کو ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح 5 ہجری کو ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 20 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ آپ کا پہلا نکاح مصافح بن صفوان مستلقی سے ہوا تھا جو غزوہ مریسی میں مارا گیا۔ اس غزوے میں جہاں اور بہت سے بچے اور عورتیں گرفتار ہوئے، ان میں جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 7 روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔ آپ کی کل عمر 65 سال تھی۔ ربیع الاول 50 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور آپ کا جنازہ مروان بن حکم نے پڑھایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 6 سال رہی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں زوجہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا نام رملہ تھا اور ام حبیبہ آپ کی کنیت تھی۔
ابو سفیان بن حرب اموی قریش کے مشہور سردار کی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت 594 عیسوی کو ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح 6 ہجری کو ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 37 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ آپ ایک بیوہ خاتون تھی۔ آپ کا پہلا نکاح بیت اللہ بن جحش سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہ نجاشی نے کرایا اور 400 دینار مہر مقرر کر کے خود ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 65 روایات نقل کی۔ آپ کی کل عمر 74 سال تھی۔ سن 44 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحیح اور مستند قول معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 3 سال سے زیادہ رہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں آپ مدفون ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت صفیہ حیی بن اخطب رضی اللہ عنہ سردار بنی نذیر کی بیٹی تھی۔ حیی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ آپ کی ولادت 610 عیسوی کو ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح 7 ہجری کو ہوا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم قرظی سے ہوا۔ سلام کی طلاق دے دینے کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوا۔ کنانہ غزوہ خیبر میں مقتول ہوا اور آپ گرفتار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور یہی آپ کا مہر قرار پایا۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 یا 60 سال تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 روایات نقل کی۔ آپ کی کل عمر 60 سال تھی۔ سن 50 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے نماز جنازہ کے بارے میں بھی مستند قول معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 سال رہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں آپ مدفون ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں اور آخری زوجہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی پیدائش 594 عیسوی کو ہوئی۔ ماہ ذی القعدہ 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حدیبیہ کی قضاء کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے، اس وقت آپ کی زوجیت میں آئی۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 36 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے اور 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ نے کل 46 روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔ آپ کی کل عمر 80 سال تھی۔ سن 51 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سال تک رہے۔ آپ کا مدفن مکہ مکرمہ میں موضع صرف میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی اگلی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔